خدا کی صفات ثبوتیہ۔ ویسے تو جتنی بھی اچھی صفات انسان کے ذہن میں آ سکتی ہیں وہ سب خدا میں پائی جاتی ہیں، لیکن وہ چند مشہور ذاتی صفات جو خدا کے لائق ہیں اور اس کے علاوہ کسی کے لیے نہیں ہیں وہ یہ ہیں۔ نمبر 1، قدیم، یعنی خدا ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اس کو زوال اور فنا نہیں۔ نمبر 2، قادر، خدا ہر چیز پر قادر ہے، یعنی جو چاہے کر سکتا ہے۔ نمبر 3، عالم، یعنی خدا ہر چیز کا جاننے والا ہے، چاہے وہ ہو چکی ہے یا آئندہ ہوگی۔ نمبر 4، حی، یعنی خدا ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا۔ نمبر 5، مرید، وہ صاحب ارادہ ہے، یعنی جو کچھ کرتا ہے اپنے ارادہ و اختیار سے کرتا ہے۔ نمبر 6، مدرک، یعنی خدا ہر ظاہر اور پوشیدہ چیز معلوم کرنے والا ہے۔ نمبر 7، متکلم، وہ ہر چیز کو بولنے کی طاقت عطا کر سکتا ہے، یعنی جس چیز کے ذریعے سے چاہے کلام کر سکتا ہے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ درخت کے ذریعے سے بات کی۔ نمبر 8، صادق، خدا صادق یعنی سچا ہے، اس کا کلام برحق ہے۔ صفات سلبیہ، وہ مشہور صفات جو ذات خدا کے لائق نہیں یا وہ صفات جو خدا میں نہیں پائی جاتی۔ نمبر 1، شریک، یعنی خدا کی خدائی میں کوئی اس کی ذات کا شریک نہیں۔ نمبر 2، مرکب یا ترکیب، خدا جسم نہیں رکھتا اور نہ وہ کچھ چیزوں سے مل کر بنا ہے، جیسے ہمارے جسم میں گوشت، خون یا اعضاء وغیرہ ہیں۔ اگر جسم مان لیا جائے تو خدا محتاج ہو جائے گا ان چیزوں کا جن سے اس کا جسم بنا ہے، اور خدا محتاج نہیں ہے۔ نمبر 3، متحرک، خدا متحرک نہیں یا مکان نہیں رکھتا، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے ایسے الفاظ استعمال نہیں کیے جا سکتے کہ چلا گیا، آ گیا، اب یہاں ہے، اب وہاں ہے، بلکہ خدا ہر جگہ ہر وقت حاضر و ناظر اور موجود ہے۔ نمبر 4، حلول، یعنی خدا کسی چیز میں سما نہیں سکتا، نہ روح کی صورت میں نہ کسی اور صورت میں، جس طرح کچھ صوفیہ اس قسم کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ نمبر 5، محل حوادث، یعنی خدا کی ذات میں مختلف حالتیں عائد نہیں ہوتی، جیسا کہ کبھی جوانی، کبھی بڑھاپا یا کبھی جاگنا اور کبھی سونا۔ نمبر 6، مرئی، یعنی خدا نظر نہیں آ سکتا، نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں، کیونکہ جو نظر آتا ہے وہ جسم ہوتا ہے، مادہ سے بنا ہوتا ہے، لیکن خدا نہ جسم رکھتا ہے نہ وہ مادہ سے بنا ہے۔ خدا کے متعلق انسانی ذہن میں جس قسم کا تصور بھی ہو سکتا ہے، خدا اس سے ماورا ہے، کیونکہ جو تصور خدا کے بارے میں ذہن میں پیدا ہوگا وہ ذہن کی پیداوار ہوگا اور محدود ہوگا، لیکن خدا نہ مخلوق ہے اور نہ محدود۔ نمبر 7، محتاج، یعنی خدا کسی بھی کام کے کرنے میں کسی کا محتاج نہیں۔ نمبر 8، معنی، خدا کی ذات زائد بر ذات نہیں، یعنی ذات اور صفات الگ الگ نہیں ہیں، ذات عین صفات اور صفات عین ذات ہیں۔ مثلاً ہم جب پیدا ہوئے ہیں تو عالم نہیں ہوتے، بعد میں پڑھ لکھ کر عالم بنتے ہیں، لیکن خدا جب سے ہے اس کی صفات بھی تب سے ہیں، خدا تب سے عالم ہے، تب سے طاقتور اور قدرت والا ہے۔ جس طرح خدا ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اسی طرح اس کی صفات بھی ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گی۔